بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گریڈ پری 9، ہاؤ آر یو آل؟ اٹس یور پاک اسٹڈیز لیکچر۔ آج ہم پڑھیں گے ہندوستان میں اسلامی دور حکومت کے دوران اسلام کی بنیادی اقتدار، مسلم مصلحین، سماجی ثقافتی حوالے سے نظریہ پاکستان کی وضاحت۔ نظریہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کی روح ہے، اسی کی وجہ سے ہی محفوظ اور سلامت ہے۔ پاکستان کے وجود کا انحصار اسی نظریے پر ہے جس کی بنیاد پر یہ وجود میں آیا۔ برصغیر کے مسلمانوں نے پاکستان ایک نظریے کے تحت قائم کیا اور یہی نظریہ انہیں مضبوط اور مستحکم رکھ سکتا ہے۔ اس اصولوں کے نفاذ کے لیے ہی پاکستان قائم کیا گیا۔ اسلامی اقتدار۔ برصغیر کے مسلمانوں نے پاکستان کے مطالبے کے وقت ہی طے کیا کہ اسلام کے سنہرے اصولوں پر مبنی معاشرہ بنایا جائے گا، جہاں اسلامی اقتدار، انصاف، مساوات، آزادی، رواداری کو فروغ دیا جائے گا۔ مساوات کہتے ہیں برابری کو۔ قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم سے کسی نے سوال کیا کہ تقسیم کیے بغیر برصغیر میں مسلمانوں کو اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کی آزادی ہے تو پھر پاکستان کا مطالبہ کیوں؟ آپ نے فرمایا، بھائی چارہ، مساوات، انسانی دوستی ہمارے مذہب، ثقافت، تہذیب کی بنیادی باتیں ہیں۔ چونکہ ہمیں ان بنیادی انسانی حقوق کے ختم ہونے کا خدشہ ہے، اس لیے ہم نے پاکستان کی تخلیق کے لیے جدوجہد کی۔ قائد اعظم کی نظر میں پاکستان کو ایک ایسا ملک بننا تھا جہاں حقوق انسانی، آزادی، انصاف، رواداری کار فرما ہونا تھی۔ اس طرح پاکستان دوسرے ممالک معاشروں کے لیے ایک مثال بن سکتا تھا تاکہ وہ اس کے نقشِ قدم پر چل کر خوشگوار اور فلاحی صورت اختیار کر سکیں۔ نظریہ پاکستان فلاحی اور مثالی ریاست کے قیام کی بنیاد سمجھا گیا۔ مسلم مصلحین۔ برصغیر میں دو قومی نظریے کی ابتدا تو مسلمانوں کی آمد کے ساتھ ہی ہو گئی تھی، پھر مختلف موقعوں پر اس نظریے کی وضاحت ترقی، مضبوطی کے امکان کی صورتوں میں ہوتی گئی۔ 1867 میں سر سید احمد نے صاف طور پر کہہ دیا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں، ایک دوسرے میں جذب نہیں ہو سکتیں۔ 1879 میں مولانا جمال الدین اغوانی، 1890 میں مولانا عبدالحلیم شر، 1928 میں مولانا مرتضیٰ احمد مکیش نے مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کے قیام کی بات کی۔ علامہ محمد اقبال نے 1930 میں خطبہ الہ آباد میں مسلمانوں کی الگ ریاست کا تصور پیش کیا۔ برصغیر کے مسلمانوں کے معاشی اور ثقافتی حالات۔ نظریہ پاکستان ایک مخصوص طرز زندگی اور تہذیب و ثقافت کی دعوت دیتا ہے۔ بلا شبہ برصغیر کی مسلم تہذیب، ثقافت اسلام کے گہرے اثرات چھوڑتے ہیں۔ برصغیر کے مسلمانوں کے منفرد نسلی تمدن، تاریخی ورثہ، جغرافیائی ماحول کی وجہ سے بھی روایات نے نشوونما پائیں۔ ایسے تمام طریقے جو اسلامی تعلیمات کے خلاف نہیں تھے، وہاں کے مسلمانوں کا ثقافتی ورثہ تھا اور آج بھی ہے۔ برصغیر میں دوسری قوموں کے ساتھ رہ کر مسلمانوں نے اسلام کی ثقافتی اقتدار کو تحفظ کیا۔ اسلام اپنی روح میں ایک جمہوری نظام ہے، اس میں شرعی طریقے کو اہمیت حاصل ہے اور اسلام میں قانون کی حاکمیت کو یقینی بنانا مقصد ہوتا ہے۔ نظریہ پاکستان پر عمل کرنے سے ہی برصغیر کے مسلمانوں میں رواداری، انصاف، جمہوریت کی جڑیں مضبوط ہوئیں۔ نظریہ پاکستان میں جمہوریت ایک اہم ستون کی حیثیت رکھتی ہے۔ تعمیر نو کا انحصار ملی جذبوں کی آبادکاری، جمہوریت کی کامیابی اور اسلام سے وابستگی پر ہے۔ برصغیر میں کئی زبانیں بولنے والے مسلمان رہتے ہیں، ان کی ثقافتیں، روایتیں، نسلیں، سماجی ماحول مختلف ہیں، رنگوں میں بھی یکسانیت نہیں۔ دین اسلام ہی وہ واحد طاقت ہے جو تمام مسلمانوں کو ایک قوم کے سانچے میں ڈھالے ہوئے ہے۔ اسلام کی روح سے مسلمان کا بھائی ہے اور مسلمان ہمیشہ اپنی پہچان اپنے مذہب کے حوالے سے کراتے رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے مذہبی بنیادوں پر زور دیا اور کہا کہ مسلمان دین اسلام کی وجہ سے ایک ملت ہیں اور ان کی قوت کا انحصار اسلام پر ہے۔ انہوں نے مسلم ملت کے اساس کے حوالے سے حقیقی تصور اپنے اشعار میں یوں پیش کیا: اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی، ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ کانگریس اور انگریزی حکومت کی مشترکہ قوت قائد اعظم اور آل انڈیا مسلم لیگ کے مضبوط اداروں کی
راہ میں رکاوٹیں پیدا کر رہی تھی۔ قائد اعظم ان دونوں سے مسلمان کو آزادی دلانا چاہتے تھے۔ ہندوؤں کی ادبی برتری اور انگریزی حکومت کی بے پناہ طاقت مسلمانوں کو پاکستان بنانے سے نہ روک سکی۔ اس کی وجہ سے اسلام سے مسلمانوں کا وابستہ ہونا تھا۔ قائد اعظم اس کی سربلندی اور مسلمانوں کے تحفظ کے لیے مسلسل کوشاں رہے اور مخالفتوں کے پہاڑ بھی ان کے راستہ نہ روک سکے۔ مسلم قوم نے اپنے عظیم قائد کی سربراہی میں اپنے آپ کو ایک مضبوط اور بھرپور قوم ثابت کیا اور ملی اتحاد کے ذریعے مسلمان جداگانہ قومیت کے تصور کو کامیاب بنایا اور یہ تصور نظریہ پاکستان کہلایا۔ اسلامی ریاست اور اقلیتوں کے حقوق۔ اقلیتوں کہتے ہیں وہ لوگ جو کم تعداد میں یعنی کہ جن کا مذہب مختلف ہوتا ہے اور وہ کم تعداد میں ہوتے ہیں۔ قائد اعظم نے دو ٹوک الفاظ میں فرمایا، پاکستان ایک مذہبی نہیں بلکہ اسلامی فلاحی ریاست ہے جہاں غیر مسلموں کو مسلمانوں کے برابر درجہ ملے گا۔ اقلیتوں کا مطلب اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ غیر مسلم لوگوں کو بھی اسلامی ریاست میں برابر کا درجہ دیا گیا اور آزاد اور خوشگوار فضا میں سانس لے سکیں گے اور انہیں برابر حقوق حاصل ہوں گے۔ رواداری انصاف کے تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ 11 اگست 1947 کو پاکستان کی دستور ساز اسمبلی میں آپ نے اسلامی ریاست کے تصور کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا، آپ عبادت کے لیے اپنی مخصوص عبادت گاہوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں۔ آپ کا تعلق چاہے کسی بھی عقیدے سے ہو، ریاست کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ پاکستان کے تمام شہری مساوی یعنی برابر ہیں اور انہیں مساوی حقوق حاصل ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہمارا لاسٹ پوائنٹ ہے نظریہ پاکستان سے آگاہی۔ آج کی نوجوان نسل کو نظریہ پاکستان اور قیام پاکستان کے مقاصد سے پوری طرح آگاہ رکھنے کی ضرورت ہے۔ جذباتی رشتوں محبت کو جاری رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آج کی پاکستانی قوم کو نظریہ پاکستان سے پوری طرح آگاہی دی جائے، انہیں ایک عظیم تحریک سے آگاہ کیا جائے جو پاکستان کی تخلیق کے لیے برصغیر میں چلائی گئی۔ پاکستان کے عوام کو مضبوط اور متحد رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں نظریہ پاکستان کی اہمیت اور تحریک پاکستان کے رہنماؤں کی قربانیوں کا پوری طرح علم ہو۔ ملک بھر میں زبانوں، علاقوں اور صوبوں کی سطح پر نفرتوں کے خاتمے کے لیے یہ نظریہ پاکستان سے دلی لگاؤ پیدا کرنا ضروری ہے۔ یہاں تک آج ہمارا لیکچر تھا۔ امید کرتی ہوں آپ کو لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔